ہم آ رہے ہیں اگلی سورت پر، سورہ غاشیہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورہ مبارکہ میں اس کا اکثر حصہ جو ہے یعنی 16 آیات، 1 جمع 6 جمع 9، 16 آیات جو ہے کل 26 آیات میں سے وہ تو تذکیر آخرت پر مشتمل ہے، جن کی کسی وضاحت کی اس اعتبار سے بھی ضرورت نہیں کہ بارہا یہ مضامین آ چکے۔ دوسرے یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم اس وقت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ حل استفہام تقریری ہے، آ گئی ہے تمہارے پاس خبر اس ڈھانپ لینے والے کی، چھا جانے والی مصیبت، قیامت، القارعہ، الحاقہ، الساعہ، وہ جب آئے گی چھا جائے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیا آ گئی تمہارے پاس خبر؟ یعنی آ گئی ہے تمہارے پاس خبر۔ یہ استفہام نہیں، استفہام تقریری ہے کہ لوگوں تم یہ نہیں کہہ سکو گے ہمیں خبردار نہیں کیا گیا۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اب اس کی شرح ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے، دبے ہوئے، اداس۔ خشع کا اصل مفہوم ہوتا ہے جھک جانا، لیکن یہ کہ یہاں چہرہ جھکنا، چہرہ اتر جاتا ہے۔ ایک ہے تر و تازہ چہرہ، اس کے اندر ایک ابھار کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اترا ہوا اداس چہرہ۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، خجالت، شرمندگی، خجالت اس کی وجہ سے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عاملہ جیسے کہ بہت عمل کیا ہو، مشقت اٹھائی ہو، اس سے جو کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے، ایگزاسٹڈ۔ ناصبہ نصب بھی کہتے ہیں، کوئی مشقت طلب، بہت ہی محنت طلب کام کیا ہو، اس کے بھی آثار ہوتے ہیں، تکان کے جو آثار ہیں یہ بھی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ عمل اور فعل میں یہی فرق ہے عربی زبان میں۔ فعل کسی بھی فعل کو کہہ دیں گے، کوئی کام، چاہے وہ بالارادہ ہو چاہے بلا ارادہ ہو، چاہے مشقت طلب ہو چاہے اس میں کوئی مشقت نہ پڑتی ہو، لیکن عمل کہتے ہیں اس کو جو مشقت طلب ہو اور جو ارادے کے ساتھ کیا جائے وہ عمل ہے۔ عاملہ بہت مشقت اٹھایا ہوا انسان، ناصبہ نہایت تکان سے چور چور، تو چہرہ بجھا ہوا ہوگا، وہ کیفیت ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ میدان حشر کا نقشہ ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ وہاں دو آیات کے اندر تقابل کیا گیا، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، بہت سے چہرے ہوں گے سوکھے ہوئے، اور ان پر یہ خوف مسلط ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دینے والا ہے۔ پھر یہی مضمون جو ہے سورہ عبس میں آ چکا ہے، وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ۔ بہت سے چہرے ہوں گے روشن، تر و تازہ، ضاحکہ ہنستے ہوئے، مسکراہٹ ہوگی ان کے چہروں پر، مستبشرہ وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، امیدوار ہوں گے کہ آج بشارت حاصل کر رہے ہوں گے اللہ کے انعامات کی۔ اور دوسرے چہرے ہوں گے علیہا غبرہ، غبار آلود، ترہقہا قطرہ، مایوسی کی سیاہی ان کے اوپر تھپی ہوئی ہوگی۔ ان دونوں مقامات پر صرف یہی تک بات رکھی گئی، میدان حشر کا تقابلی مطالعہ، جس کے لیے پھر ذکر کر رہا ہوں، بارہا کہہ چکا ہوں، اس کی بہترین تمثیل ہے ہائی اسکول میں جب رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں سامنے سب کے سب۔ آخر ہم نے بھی 6 سال تو ہائی اسکول میں گزارے تھے، تو جب رزلٹ کا اعلان ہونا ہوتا ہے تو رزلٹ اصل میں لوگوں کے، طالب علموں کے ماتھوں پر لکھا ہوتا ہے۔ کسی کا چہرہ اترا ہوا، اسے پتا ہے میں کیا کر کے آیا ہوں، ابھی وہ چاہے کسی نے ڈکلیئر کیا ہو نہ کیا ہو، ہی نوز اٹ۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جانتا ہے اپنے آپ کو میں کتنے پانی میں ہوں۔ اور کسی کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، اسے فکر ہوگی تو اس کی ہوگی کہ میں فرسٹ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا، اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ فیل ہو رہا ہو۔ تو یہی نقشہ ہوگا میدان حشر میں، ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں، اس اعتبار سے تقابل۔ لیکن یہاں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ میدان حشر کی کیفیت کے بعد جو اب اگلا انجام ہے وہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ تسلا نارا حامیہ، اس میدان حشر سے جب اگلا مرحلہ ہے، وہ داخل ہو کر رہیں گے اس آگ میں جو تپنے والی آگ ہے، تپش والی آگ۔ تسقا من عین آنیہ، پلایا جائے گا انہیں اس چشمے کا پانی
جو کھولتا ہوا ہوگا، آنیہ کھولتا ہوا ہوگا۔ یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگی ان کے لیے کوئی غذا، کوئی کھانا سوائے جھاڑ جھکاڑ خاردار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں انہی میں منہ ماریں گے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہوگا، بلکہ اس نوع کی چیزیں، جیسے کہ سورہ دخان میں ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ ایک وہ زقوم بھی ہے، وہ درخت کہ جس کی اصل جڑ جو ہے وہ جہنم کے بھی سب سے نچلے طبقے میں ہے، اور اس کا پھل بھی ایسا ہے کأنہ رؤوس الشیاطین، لیکن وہ کھائیں گے، لیکن وہ پیٹوں کے اندر جا کر اس طریقے سے اس کی حدت ہوگی، حرارت ہوگی کہ اب ان کے پیٹ جو ہے جیسے کہ ہانڈی چولہے کے اوپر جوش کھاتی ہے، ایسے جوش کھائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے ولا طعام الا من غسلین، زخموں کا دھون ہے صرف وہ ملے گا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، نہیں کھاتے اس کو، نہیں کھائیں گے مگر یہ خطا کار گناہ گار۔ اسی نوع کی ایک شے جو ہے وہ ذریع ہے، کانٹوں دار جھاڑیاں، ان میں منہ ماریں گے بھوک سے بیتاب ہو کر۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کھانے سے دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، ایک جزو بدن بنے اور اس سے فربہی ہو، اور ایک یہ ہے کہ بھوک کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جائے، ہنگر پینز ختم ہو جائیں۔ فرمایا دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوگی، کھائیں گے اسے لیکن نہ وہ فربہ کرے گی انہیں، وہ ذریع جو گھاس ہے اور جو کانٹوں دار جھاڑیاں ہیں، اور نہ ہی وہ بھوک کو سیری حاصل ہوگی، بھوک جو کہ تو برقرار رہے گی، منہ مارتے رہیں گے لیکن سیری نہیں ہوگی۔ اب یہ تو ایک نقشہ ہوا، میدان حشر کا بھی آ گیا اور جہنم میں ان کا جو انجام ہوگا اس کا بھی تذکرہ۔ اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز نعمتوں والے، یعنی ایک وہ ہے شخص جس کی ناز و نعم میں پرورش ہوئی ہے، نعمتوں کے اندر اچھے سے اچھا کھایا ہے، عمدہ سے عمدہ پہنا ہے، تمام آسائشیں حاصل رہی ہیں، وہ تر و تازہ ہوں گے پھول کے مانند کھلے ہوئے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی سعی سے راضی ہوں گے، انہیں معلوم ہے کہ جو بھی ہم نے محنت کی تھی آج ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، وہ راضی ہوں گے، مطمئن ہوں گے، انہیں معلوم ہے کہ اب ہمیں خلعتیں دی جائیں گی، نوازا جائے گا، ہمارے لیے خطابات جو ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے ہیں، وہ راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، ایک بلند جنت میں، بلند و بالا جنت میں، جنت عالیہ یہ ہے اونچی جنت۔ میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں ایک جنت زمین پر بھی ہوگی، پھر اونچی جنت بھی ہوگی، اور اونچائی میں پھر اس کا آخری مرحلہ اس جنت الفردوس کا بھی ہے، جنت الماوا کا، کہ جو ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی لغو بات، یعنی کوئی گالی دے یا کوئی اور ملامت کرے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یہ تو بڑی کثیف بات ہوتی ہے۔ محض لغو بات کو بھی سن کر سلیم الطبع انسان جو ہے اسے کچھ کوفت ہوتی ہے، خواہ یہ بات کیوں کی اس نے، یہ بات کوئی کرنے کی تھی، چاہے مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا، مجھ پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، میری ذات پر اس سے جو ہے کوئی تہمت نہیں لگی، لیکن لغو بات ہے، تو جس کا مزاج لطیف ہو جائے وہ اس لغو بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اسی کو سورہ واقعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمہ ہوگا، جاری و ساری، ہر وقت اس میں پانی بہہ رہا ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں تسنیم کا ذکر بھی آ چکا ہے، اس میں مختلف جو ہے چشموں کا ذکر قرآن مجید میں اس سے پہلے آ چکا ہے، سورہ دہر میں آیا ہے، سورہ مطففین میں آیا ہے، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، فرمایا فیہا عین جاریہ، بلکہ سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں فیہما عینان تجریان، اور پھر جو دو پچھلی جنتیں ہیں فیہما عینان نضاختان، تو چشمے جاری ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں ہوں گے تخت بڑے اونچے تخت ہیں جن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ سریر کہتے ہیں چارپائی کو بھی، ہمارے ہاں جو لفظ چارپائی کے لیے سریر کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ کہ ذرا اونچی چارپائی ہو اور اس کے اوپر تکیہ گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور جام رکھے ہوئے ہوں گے، آپ پورے، اصل میں یہ انگریزی کا لفظ کپ جو ہے
یہ عربی ہی سے منتقل ہوا ہے، کوب سے کپ بنا ہے۔